بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پر اسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسان بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات الداؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کیں ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز عطا فرمائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقرر وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض ہوتا خور بھی تھے جو سمندر کی تہہ میں ہوتا لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ ان عظیم اور بڑی چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ برابر عمارات مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان نے دعا کی کہ ان سب کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصے پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس درخت نے کہا، خروب۔ آپ نے پوچھا، تو کس چیز کے لیے ہے؟ دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا، گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں
اور عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ اس عصا کے سہارے 1 سال کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، کیونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس عجیب واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ سورہ سبا میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔